زمانے کی بات ہے کہ ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد ایک خوبصورت گاؤں میں علی نامی ایک متجسس اور بہادر لڑکا اور زہرا نامی ایک روشن اور بہادر لڑکی رہتی تھی۔ وہ لازم و ملزوم دوست تھے جو پورے گاؤں میں اپنی جرأت مندانہ فرار اور ناقابل تسخیر تجسس کے لیے مشہور تھے۔ ایک دھوپ والی صبح علی اور زہرا نے ابھی تک اپنے سب سے سنسنی خیز مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پرفتن جنگل کے دل میں ایک سفر جس نے ہمیشہ ان کے تجسس کو جنم دیا تھا۔ اپنے چینوں سے لیس زہرا کی طرف سے تیار کردہ ایک قابل اعتماد نقشہ اور حیرت کے احساس کے ساتھ وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، درخت لمبے ہوتے گئے اور سورج کی روشنی پتوں میں سے اس طرح چھانتی گئی جس نے جنگل کے فرش کو ہلکی روشنی سے رنگ دیا۔ ان کا سامنا ایک بڑبڑاتے ہوئے نالے سے ہوا جہاں رنگ برنگی مچھلیاں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں اور چنچل گلہری شاخوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ ان کی مہم جوئی انہیں ایک پوشیدہ گلیڈ کی طرف لے گئی جہاں انہوں نے ہرنوں کے ایک خاندان کو پرامن طریقے سے چرتے ہوئے دیکھا۔ زہرا نے اپنی نرم روح کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کی حیرت کی وجہ سے ان میں سے ایک نے اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس کے علاوہ انہیں ایک گھاس کا میدان ملا جو انتہائی متحرک جنگلی پھولوں سے مزین تھا اور وہ ایک یادگار کے طور پر واپس لینے کے لیے گلدستے چننے کی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ آس پاس انہوں نے پرندوں کی خوشگوار چہچہاہٹ سنی اور علی نے زہرا کو ہنساتے ہوئے ان کی دھنوں کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ جنگل کی گہرائی میں ان کا سفر جاری رہا اور وہ ایک قدیم بلوط کے درخت پر پہنچے جس کے ایک بڑے گرو دار تنے تھے۔ انہوں نے وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہانیاں، ہنسی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے سینڈوچ کا اشتراک کیا۔ اس پرامن جگہ پر زہرا نے ایک ایکسپلورر بننے کی اپنے خواب کا اعتراف کیا اور علی نے فطرت اور جانوروں سے اپنی محبت کا انکشاف کیا۔ جوں جوں دن ڈھلنے لگا انہیں ایک تالاب کے ساتھ ایک پرسکون صفائی نظر آئی۔ اس کی سطح غروب آفتاب کے رنگوں کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ ان کے ایڈونچر کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا جب شام کے وقت اجتماعی شام میں فائر فلائز چمکنے لگے، ایک جادوئی پریوں کی کہانی کا ماحول بنا رہے تھے۔ علی زہرا کی طرف متوجہ ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ سب سے حیرت انگیز ایڈونچر رہا زہرا، لیکن دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس گاؤں جانا چاہیے۔ زہرا نے اتفاق کیا اور پورے دل کے ساتھ انہوں نے جنگل میں واپسی کا راستہ بنایا۔ ان کی تھیلیاں جنگلی پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، ان کے ذہن یادوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ پرفتن جنگل نے علی اور زہرا پر اپنے راز تمام کھول دیے تھے، لیکن انہوں نے جو حقیقت میں دریافت کیا وہ ان کی دوستی اور ان کے ارد گرد کی دنیا کی خوبصورتی کا جادو تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں واپس آئے، ان کی مہم جوئی ایک پیاری کہانی بن گئی جو سب کے ساتھ شیئر کی گئی، جس میں دریافت کے عجائبات اور صحبت کی خوشی کا ثبوت ہے۔